ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تنہا یہ تذکرہ کافی نہیں ہے۔ آپ کتابیں لکھتے جائیے، تقریریں کرتے رہیے، لیکن جب تک اپنے کردار سے آپ اس بات کو ثابت نہیں کریں گے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ اس ملک میں کیوں آئے اور آپ نے کون سا کردار نبھایا، جب تک کہ اس حقیقت کو ہم یاد نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، یاد رکھیے کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں لا سکتے۔ اس لیے میں آپ سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، یہ طے کر کے جائیں کہ جو مسلمانوں نے اس ملک کو دیا، آج دوبارہ ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کو دوبارہ وہی اخلاق دیں، وہی کردار دیں، وہی جوہر دیں جو ہمارا اصل امتیاز رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت محمد ابن قاسم جب اس ملک میں آئے ایک فاتح کی حیثیت سے آئے، اور آپ جانتے ہیں کوئی جب کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کو کوئی آسانی سے گوارا نہیں کرتا، لیکن محمد ابن قاسم جو ایک فاتح کی حیثیت سے آئے، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب ان کو یہاں سے جانا پڑا، یہ تاریخ کا المیہ ہے، تو یہاں کے لوگ جب ان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ ہاتھ جوڑنے لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ یہاں سے نہ جائیے، آپ کے آنے سے ہمیں انسانیت کا سبق ملا، ہمیں محبت ملی، ہمیں زندگی کا راستہ ملا، زندگی کا سلیقہ ملا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کا وہ جوہر تھا، اخلاق کا جوہر اور کردار کا جوہر، جس نے اثر ڈالا، یہاں کے لوگوں کو زندگی کا راستہ ملا، اور یہی وہ جوہر تھا۔ جب جب یہاں نظر آیا، یہاں ایک انقلاب نظر آیا، یہاں ایک زندگی نظر آئی، یہاں اخلاق کی جہانگیری نظر آئی، اور لوگوں کو آپ محسوس کریں گے، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگ دیوانہ وار ان پر ٹوٹے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے، آج بھی ان کی درگاہ میں ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ آئے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے جس طرح اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتا، اور جس طرح جوق در جوق لوگ ان کے پاس آئے، ان کو راستہ ملا، ان کو صحیح زندگی ملی، ان کو اپنے خدا کی پہچان ملی، یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ صاحب جب تشریف لا رہے تھے، شہاب الدین غوری اس وقت یہاں سے شکست کھا کر جا رہا تھا، راستے میں جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان کا ارادہ ہے۔ تو اس نے کہا میں بار بار گیا، زمین بڑی سنگلاخ ہے، زمین بڑی سنگلاخ ہے، مجھے آسانی نہیں نظر آتی فتح میں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اسلام کا وہ بنیادی امتیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھیے، حضور کی زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کس طرح دلوں کو انہوں نے جیتا اور کس طرح ایک انقلاب برپا ہوا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، وہ جس ملک میں گئے انہوں نے وہاں کے دل ایسے جیتے کہ لوگوں نے ان کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ دیا ان کے لیے۔ زبان سے جو محبت ہوتی ہے کوئی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں اس پر لڑائیاں ہوئی ہیں، ان پر ملک تقسیم ہوئے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کے اخلاق کی جہانگیری کا عالم یہ تھا، وہ جس ملک میں گئے لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ کر عربی زبان اختیار کر لی۔ میرے دوستو، آج ضرورت حقیقت یہ ہے، اسی بات کی ہے۔ آج آپ کے بارے میں جو باتیں عام کی جا رہی ہیں، میڈیا آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ذہنوں کو مست کرنے والی، دماغوں کو پھیرنے والی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو تنہا میڈیا کافی نہیں، تنہا یہ اس کے جو جدید وسائل ہیں، یہ وسائل بھی تنہا کافی نہیں، یقیناً اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس میدان میں آگے آنا چاہیے، ہمیں حقائق سامنے رکھنے چاہیے، اور اسلام نے جو کچھ دنیا کو دیا، اور اسلام نے جو کچھ دیا تھا اور مسلمان اس کو لے کر کھڑے ہوئے، جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو اس سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، اس کا کوئی تصور پہلے نہیں تھا۔
لیکن مولانا نے دکھایا کہ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام دیا تو دنیا ترقیوں کے کس بلندی تک پہنچی، اخلاق کی کن بلندیوں تک پہنچی، اس کے اندر کیسی انسانیت پیدا ہوئی، ہمدردی پیدا ہوئی، ایثار پیدا ہوا، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوئی، اور دنیا کو زندگی کا مزہ آیا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ثابت کریں اور دکھائیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں ایک طرف، یہ لٹریچر ایک طرف، یہ تقریریں ایک طرف، یہ پروگرام ایک طرف، اور ایک طرف آپ کی وہ زندگی ہے جو سب سے بڑھ کر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کسی محلے میں ہیں، آپ کسی شہر میں ہیں، اور میں آپ سے یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ مجھے مختلف شہروں میں جانے کا الحمدللہ اتفاق ہوتا ہے، مختلف صوبوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ جن شہروں میں مسلمانوں نے ایک نمونہ پیش کیا، وہاں آج بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں پر ایسے شیفتہ ہیں اور کسی صورت میں وہ ان سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ لیکن جہاں ہم نے کوئی کردار پیش نہیں کیا، آج ہماری عملی زندگی بالکل ہٹ گئی اس راستے سے جو راستہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو وہاں ہماری حالت دیگرگوں ہے، وہاں ہماری حالت دیگرگوں ہیں۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر گئے، ہماری خواتین نے یہ طے کیا ہم گھروں کے ماحول کو بدلیں گے، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح اخلاقی تربیت کریں گے، ان کے اندر ایک ایسا اخلاقی جوہر پیدا کریں گے جو اپنے محلوں میں اثر ڈالے، جو شہروں میں اثر ڈالے، جو پورے ملک پر اثر ڈالے۔ آج زمانہ منتظر ہے، ساری دنیا منتظر ہے، اور یہ ملک منتظر ہے، یہ اخلاق کی جہانگیری مسلمانوں کے ذریعے سے نظر آئی، اور جس کے نتیجے میں اس دنیا کو خیر اور برکت حاصل ہوئی اور صحیح زندگی ملی۔ آج دنیا اس کی پیاسی ہے، یہ پانی ہمارے پاس ہے، اور پیاس بجھانے کا انتظام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پانی نہ ہم پینا چاہتے ہیں اور نہ پلانا چاہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں ہم نے اس دین کو اور اس نظام زندگی کو ایسا بند کر کے رکھا کہ ہماری زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو صاف کہتا ہوں، صرف مسجدوں میں نہیں دیکھتے، ہمارے مدرسوں میں نہیں دیکھتے، وہ بازاروں میں دیکھتے ہیں، وہ سفروں میں دیکھتے ہیں، وہ کاروبار میں دیکھتے ہیں، اور زندگی کے مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں جہاں ہمیں ان سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہاں اگر ہم نے صحیح نمونہ پیش کیا ہوتا، اسلامی احکامات کی ہم نے وہاں پاسداری کی ہوتی، صحیح اسلامی اجتماعی نظام پیش کیا ہوتا، مریضوں کی عیادت کی ہوتی، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہوتا، تو آج شاید دنیا کا نظام کچھ اور ہوتا۔ حضرت خواجہ صاحب کا دسترخوان دیکھیے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دسترخوان دیکھیے، ہزاروں ہزار لوگ آتے تھے، غریب بھی امیر بھی، ہر مسلک کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، اور وہاں سے آ کر استفادہ کرتے تھے، ان کے اخلاق کا ان پر اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ منقول ہے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے، تم اس کے راستے میں پھول ڈالو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پھول ڈالنے سے وہ سوچے کہ ہم نے جس کے راستے میں کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈالتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کے راستے میں پھول ڈالیں، اور پھر کچھ تو خوشبو مہکے گی۔ یہ ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو دینے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو زندگی کا وہ نظام دیا کہ آج وہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی کردار سے وہ نمونہ پیش کرتے، آپ دینے والے ہوتے، تو شاید آج آپ کو کاسہ غذائی لے کے پھرنا نہ پڑتا۔ آپ کبھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی کسی حکومت کا جا کے در کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں جا کر دہائی دیتے ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر ہماری زندگی کا راستہ درست ہوتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا ہم نے صحیح نمونہ بنایا ہوتا، تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ ضرورت اسی بات کی ہے ہم یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں اور یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں نمونہ پیش کرنا ہے صحیح انسانیت کا، صحیح محبت کا، اسلام کے اس پیغام زندگی کا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، وہ اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ، جس سے بہتر نمونہ نہ اس دنیا نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھے گی۔ آج دنیا اسی نمونے کے منتظر ہے،
لیکن ہماری بد اخلاقیاں، ہماری زندگی کی ناہمواریاں، جس کے نتیجے میں اسلام کی پیشانی داغدار ہے، ہمارا دامن تار تار ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے. اپنے دامن کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنی پیشانی کو صاف کرنا ہے، اپنی زندگی سے ہمیں دکھانا ہے کہ اسلام کا جوہر کیا ہے، اسلام کے اخلاق کیا ہے، اسلام کا اجتماعی نظام کیا ہے. آپ یاد رکھیے، اگر آپ یہ طے کر لیا، آپ انشاءاللہ اس مقام پر پہنچیں گے جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے بھی پہنچایا، اور اللہ نے آپ کے لیے یہی مقام رکھا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو تمام انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تمام لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم صحیح نمونہ پیش کریں اپنی زندگی سے اور اپنے اخلاق سے. آج ضرورت اسی بات کی ہے. ہمارے بزرگوں نے جو کارنامے انجام دیے، ان کارناموں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے. انہی کارناموں کا نتیجہ تھا کہ اس ملک کو انہوں نے گویا کہ ایک جنت بنا دیا، اس کو جنت کی کیاری بنا دیا. انہوں نے اس ملک کو مالا مال کیا. آج جو اسی بات کی ہے کہ ہم دوبارہ وہی دینے والے انسان بنیں، اور بجائے اس کے کہ ہر موقع پر ہم صرف لینے کی بات کریں. اگر انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام ہم نے حاصل کیا اور اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کی کوشش کی، اور یہ وہ کام ہے جو ہر فرد کر سکتا ہے. میں آپ سے صاف یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، تو کہنے والے مفکر نے بات کہی، جو ہمارا دائرہ کار ہے اگر اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا تو یہ دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا، دائرہ اختیار بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوگا، اور پھر ہماری زندگی دوبھر ہو جائے گی. اور یہ اختیار آپ کو ہے، مردوں کو ہے، ہماری ان عورتوں کو ہے، ہمارے ان نوجوانوں کو ہے کہ ملک کا مستقبل ہے، ملت کا مستقبل ہے. آپ طے کیجئے، آپ کو میدان میں آنا ہے. آپ کو زندگی کے اور اخلاق کے وہ جوہر دکھانے ہیں جو آج دنیا کی ضرورت ہے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا، انشاءاللہ ایک نیا انقلاب آپ کو نظر آئے گا، ایک نئی زندگی آپ کو نظر آئے گی، ایک نیا آسمان آپ کو نظر آئے گا. اور اس دنیا کو جو ضرورت ہے آپ اس ضرورت کے پورا کرنے والے ہوں گے. اللہ نے آپ کو ایکٹر نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو فیکٹر بنایا ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے. آپ اس میدان میں آئیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زمانہ کس طرح آپ کے انتظار میں تھا، وہ کس طرح آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، اور ایک نئی زندگی، ایک نیا آسمان انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اجلاس کو قبول کرے. اور خاص طور سے یہ موضوع جو اختیار کیا گیا، تحقیق کا ایک بڑا اہم موضوع تھا. الحمدللہ مقالات لکھے گئے اور انشاءاللہ شائع ہوں گے مختلف زبانوں میں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم پھر بہت شکر گزار ہیں خالد صاحب کے، انہوں نے اس کا انتظام کیا اور علمی اعتبار سے اور تحقیقی اعتبار سے گویا کتب خانہ تیار کروا دیا، اور پھر آپ کو جگانے کے لیے یہاں جمع کیا. آپ اس پورے ہوش کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہاں سے جائیے اور پیغام لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں اسلام کی خوشبو عالم میں مہکانی ہے اور اپنی زندگی کو اس کا ذریعہ بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.